زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجیے، زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجیے، عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجیے۔ اب آپ کے سامنے عزت مآب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آف کراچی ذکر محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی مفتاح ذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ مزید، خلق الخلائق جن والانس، سید العرب والعجم کین فی شانہ، مکی المدنی الہاشمی القریشی السید ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین، لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الفلاحین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی سبحانک۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو حضور کعبہ کی آمد مبارک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاخیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں کہ سفر بہت طویل تھا، ملتان سے قوالی آنا پڑا، فیصل آباد، پھر یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ زیادہ زحمتیں نہیں ہوگی، آپ کی سماعت خراشی نہیں کروں گا زیادہ، اگر دل چاہ ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، لیکن میں اتنی دور سے آ چکا ہوں تو آپ کو بھی تھوڑا قریب آنا چاہیے، اور بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ ممکن نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں شہنشاہ آل محمد کی جتنی مودت ہے اتنی ہی بلند تر صحبت میں دیجیے۔ اچھا میرے ساتھ صرف تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے بیدیا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ صرف 5 منٹ کی تمہید ہے، پھر انشاءاللہ مجھے آگے بڑھے گی، لیکن مجمع محتاج نہیں ہے آپ سے، میرے ساتھ کم ہے زیادہ ہے اس کی مجھے پریشانی نہیں، بات آگے بڑھنی چاہیے۔ ہمارا موضوع ابلیس نہیں، ہمارا موضوع ہے اربع عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ وَعِلَّةُ الْعَرَبَاتِهِ وَيُخْلُقُ الْآدَمَ، اللہ نے آدم کو 4 عناصر سے بنانے کے بعد کہا کہ یا ایھا الملائکہ لا تسجدوا للملائکۃ فی الآدم، کوئی فرشتہ اسے سجدہ نہیں کرے، اس لیے کہ آدم بے جان ہے، آدم میں روح نہیں ہے، جب اس میں روح داخل ہوگی تب اسے سجدہ کرنا ہے۔ علم شہنشاہ وفا کی قسم ہے 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا ہے، کسی فرشتے نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے آدم بے جان ہے۔ تھوڑا بولے گا، بات آگے بڑھانی ہے، میں سمجھوں تو تھوڑا بولے گا، کیونکہ جانتے تھے کہ آدم بے جان ہے، آدم میں روح نہیں ہے۔ 6000 سال بعد جو ہی آدم
آدم میں اللہ نے روح داخل کی، اللہ نے کہا فنفخت من روحی، اب سجدہ کر دو، سجدہ ہو گئے۔ اب سجدہ آدم کو نہیں ہے، اگر آپ ایسے سنیں گے تو مجلس نہیں ہو سکتی۔ سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجدہ روح کو ہے۔ آدم تو 6000 سال تک پڑا رہا، اسی طرح دو نبی ابراہیم اور اسماعیل نے اربع عناصر سے ایک گھر بنایا جسے کعبہ کہتے ہیں۔ مگر دونوں نبیوں کعبے کو سجدہ نہیں کیا۔ زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مؤلف مولوی رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا، ایران سے شام تک دونوں ملکوں میں پڑھ کے آیا ہوا ہوں۔ قرآن سے لے کے روایت تک، حدیث سے لے کے مولوی تک، مورخ سے لے کے تعلیم تک۔ میں ذمہ دار ہوں، میری عمر پہ جائیے گا، نشیت پہ عمر کا کوئی مقام نہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک 52,000 نبی کسی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کعبہ بے جان ہے، کعبے میں روح نہیں ہے۔ اسماعیل سے محمد تک 114 ولی گزرے، کسی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے کعبہ بے جان ہے، کعبے میں روح نہیں ہے۔ اچانک 13 رجب کو وحی آتی، محمد فنفخت سجدتہ، هو الکعبۃ روح اللہ ہے۔ اب کعبے کو سجدہ کر دو کیونکہ علی روح بن کے آ چکا ہے۔ ابھی بات نہیں، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، اس وقت جب علی کو رسول نے ہاتھوں پہ لیا اور کیا جملہ کہا، یا علی انت مثل الکعبۃ، تو کعبے کی مثل ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، ومثل الکعبۃ هو الکعبۃ مثلتہ۔ ان دو کعبوں میں فرق ہے، کرنے والوں توجہ کیجیے گا، پہلی مجلس کا پہلا جملہ وصول کر لیجیے گا کہ ان دونوں کعبوں میں کیا فرق ہے۔ ایک کعبہ علی، ایک کعبہ کعبۃ اللہ، ان دو کعبوں میں فرق کیا ہے؟ اناجیوں سے خطاب ہے، حرامیوں سے گفتگو نہیں ہے۔ رسول نے کہا هو یفرق هذا بیت اللہ ویظاہر علیا، یہ وہ گھر ہے جس سے علی ظاہر ہوا ہے، علی وہ گھر ہے جس سے وہ ظاہر ہوا ہے۔ پہلی مجلس میں تھوڑا ساتھ دیجیے تاکہ محسوس نہ ہو کہ میں اور آپ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مگر اتنی طویل موضوع ایسا دیا گیا ہے مگر اس سے میں باہر نکل بھی نہیں سکتا۔ کعبہ علی ہے، هذا مثل البیت، یہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے۔ یہ کعبہ وہ ہے جس سے وہ یظاہر علی، جس سے علی ظاہر ہوا، اور علی وہ کعبہ ہے جس سے چھوڑ دیا جائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میرے ساتھ میرا چھوڑ دینا بنتا ہے، میری حاضر ہو چکی ہے۔ جب سیدہ نے ہاتھوں پہ لیا کس کو؟ علی کو، محمد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ماں وَهَذَا وَجُودُ اللَّهِ، اے میری ماں اس وجود اللہ کو میرے ہاتھوں پہ دے دیجیے۔ اس وقت سیدہ نے یہ جملہ کہا وَيَتَكَبَّرَ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ دَعُونِي، او وَيَتَكَبَّرُ، اب تو مجھے تکبر ہی نہیں ہے کہ میں کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں، کیونکہ میرا تکبر یہ ہے میرے ہاتھوں پہ خدا کا وجود پرورش پا رہا ہے۔ فِي سمالہ وکمالہ، اگر اب 13 رجب تو ہو گئی، اب جس چیز کا مجھے حکم ہوا ہے اگر اجازت ہے تو وہ سر میں نے جو حکم دیا ہے اسی پہ تھوڑا سا آگے فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے تحت میں صرف 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وہ حیوانت وہ جنت، کہ جتنا انسان اور جانور میں فرق ہے، چل میں سورہ جمعہ کی پہلے آیت پڑھتا چلوں۔ بے سما صدوقم الذین قذبوا بآیات اللہ، اے حبیب تمہاری محفل میں کچھ ایسے گدھے بیٹھتے ہیں جنہوں نے کتابیں اٹھا تو رکھی ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں۔
دلوں پہ کتابیں لدی ہوئی مگر وہ کتابیں پڑھتے نہیں. پھر سورہ مدثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا بیسا ہو والہمار. اے حبیب تمہاری محفل میں اکثریت گدھوں کی ہے مگر وہ شیر سے حسد کرتے ہیں. اکثریت کی سورہ مدثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ زاریات وَبِئْسَ هُوَ الْحَمَّارِ وَحَمَّارُ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. اے حبیب جب تم چلتے ہو گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. وَالطَّيْرُ الَّذِينَ وَالطَّيْرُهُمْ. کچھ ایسے تمہارے پاس آتے ہیں جو پرندوں جیسے ہیں, کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھتے ہیں اور کبھی تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. یہ سب ہے مثل. کوئی گدھے کی مثل ہے, کوئی کتے کی مثل ہے, مثل نہیں ہے. یہ علم گواہ ہے مثل اور مثل میں فرق ہے. دیکھیں میں تو مشکل پڑھنے کا عادی ہوں اس لیے کہ میں مشکل کو شاک مانتا ہوں. اب آپ نہیں سنتے اس کا میرا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثل اور مثل میں فرق ہے. مثل زیر سے مثل, میم کے نیچے زیر آئے تو مثل ہے, میم کے اوپر زبر آ جائے تو مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی میرا بیٹا جو وہ میری مثل ہے, اس میں کچھ میری عادتیں ہیں, کچھ ننیال کی ہیں کچھ ددیال کی ہیں. اسے کہتے ہیں مثل. اور مثل کسے کہتے ہیں کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں, اسے کہتے ہیں مثل. مثل کہتے ہیں ہو بہو. محمد کی بارگاہ میں کچھ ایسے ہیں جو گدھوں کی مثل ہے, مثل نہیں ہے. محمد کی محفل میں کچھ ایسے پرندے ہیں جو محمد گدھوں یعنی پرندوں کی مثل ہے, مثل نہیں ہے. اب اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ الحبیب وَلَّهُ مَثَلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کتنے جاہل ہیں کہ ان کو زمین پہ میرا مثل نظر آتا ہی نہیں ہے. جو میرا مثل ہے مثل نہیں ہے. تھوڑا بولیے دینا. ابھی تو میں نے پڑھا ہی نہیں, ابھی تو مسئلہ ہونا ہے کیونکہ میری یہ پہلی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 8 بجے کا پروگرام میرے خیال سے شروع ہو. اور میری کوشش ہوتی ہے جب میں پڑھ کے جاؤں کوئی کسی کو یاد رکھے نہ رکھے مجھے یاد ضرور رکھے. تو ابھی ابھی ہونا ہے, ابھی ہو نہیں رہا, ابھی صرف میں 5-10 منٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مثل ہو بہو کو نہیں کہتے. اس میں کچھ خاصیتیں حاملات حوائل حامل شامل ہوتے ہیں اور کچھ شامل نہیں ہوتے. مثل کہتے ہیں ہو بہو کو. کوئی ایسے مثل ہیں جو اس جیسے ہیں, وہ مثل نہیں ہے. ہو بہو اس جیسے ہے لوگوں کا, وہ مثل نہیں ہے, مثل ہے. آپ کو کبھی دوری اٹھا کے دیکھیے گا, مولا کے فرماتے انا مثل اللہ, میں اس کی مثل ہوں. وہ مثل علی, وہ میری مثل ہے. بذات ہے ذات العلی, اس کی اور میری ذات الگ ہے. میں بہت باریک جملہ دینے جا رہا ہوں, میں نہیں جانتا کون سمجھتا کون نہیں سمجھتا. ہماری اور اس کی ذات بالکل الگ ہے مگر وہ مجھ جیسا, میں اس جیسا ہوگا. اسمی, اس کا نام میرا نام ہے. وہ اسمو, اس کا اسم میرا اسم ہے. فیظاہر, جب سے میں ظاہر ہوا تب سے وہ ظاہر ہوا ہے. وشغیب, جب سے میں غائب ہوں تب سے وہ غائب ہے. حسرت ہی, اس کی حسرت ہے کہ علی بن جاؤں, علی کی حسرت نہیں کہ اس کی حسرت ہے کہ علی بن جاؤں. میری حسرت نہیں ہے کہ میں وہ بن جاؤں. مگر مسلو, میں آپ لوگوں کا
کاش مجھے بھی کوئی طرز ورز آتی ہوتی ہے. اچھا یہ آپ سننا نہیں چاہ رہے یا حضور ابھی تو میں نے آگے بڑھنا ہے, ابھی تو میں نے بہت سخت باتیں آگے کرنی ہے. نہیں عقیدہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. عقیدہ بناوٹی ہوتا ہے, حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے وَعِلَّةُ الْمَعْلُولَ مَثَلُهُ, علت کسے کہتے ہیں جو مثل کی خاصیت میں شامل ہو جائے, اسے کہتے ہیں علت خاصہ. اور وہ جو ہے, یعنی میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ جب زمین نہیں تھی تو کیا تھا؟ آسمان. وَهُوَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ وَالشَّمَالُ وَالْجَنُوبُ. جب شمال اور جنوب نہیں تھے تو کیا تھے؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, ایک چاند تھا ایک سورج تھا. جب یہ دونوں نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ وَالنَّجْمِ وَالْقَوَاقِبِ, چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا, صرف ستارے تھے. اور جب یہ بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ وَالنَّبِيِّينَ وَالرُّوحِيِّينَ, نبی تھے اور روحیں تھے. اور جب یہ بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ وَالْمَلَائِكَةُ, فرشتے تھے. جب وہ بھی نہیں تھے, دیکھیے میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں, آگے کی کشتیاں جلا کے پیچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جب فرشتے بھی نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ ہو وَالْحُبِّيِّينَ فِي الْيُسَبَّحُ, صرف تسبیح تھی, کرنے والا کوئی نہیں تھا. صرف تسبیح تھی, کرنے والا کوئی نہیں تھا. وَيُسَبِّحُ, جب تسبیح بھی نہیں تھی تو کون تھا؟ آل محمد تھے. وَإِلَّةُ, میں بڑی کڑوی بات کر رہا ہوں, مجھے برا نہیں مانے گا, میرے ساتھ تھوڑا سا دیجیے بات. وَإِلَّةُ آلِ مُحَمَّدَ لَا يُعَلِّ بِهِ الْغَيْبَةَ وَالْوَجُودَ, جب آل محمد بھی نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ ایک اللہ تھا. ایسے تھے. وَإِلَّةُ لَا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ, اور جب اللہ بھی نہیں تھا, میں نے تو کہا بھی میں نے پڑھنا ہے, آپ ابھی خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, جب اللہ بھی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ الا واحدا الا احدا, ایک ایسا ایک تھا جسے ایک کہنا بھی کفر تھا. میرے اللہ توجہ نہیں کرے, وہ ایک کوئی ایک تھا. جنہیں فلسفہ اور منطق سمجھ آتی وہ ضرور بولے, جنہیں نہیں آتی میں ان کا ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے, ایک تھا, کوئی ایک ایسا تھا جسے ایک کہنا بھی کفر ہے. وہ ایک ضرور تھا مگر وہ ایک نہیں تھا. حضور جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک تھا. وہ ایک کہہ رہا ہے کون تو کنزن مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ. چھپا کس سے؟ چھپا کس میں؟ چھپایا کس نے؟ توجہ نہیں کرتے ذہن موجود. میں دیکھے نا کسی شے کو علت برس قسمت ہو یخفی, کسی شے کو چھپانے کے لیے تین علتوں کی ضرورت ہے. چھپانے والا, چھپنے والا, جس میں چھپایا جائے. بھائی وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں, تو چھپا کس میں؟ شاید چھوڑ ہی دیتے. تھوڑا یہ بھی سنا کریں, یہ اچھی چیز ہوتی ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. جب چھپانے والا ہی کوئی نہیں, چھپا کس سے؟ کس میں چھپا؟ وہ ایک تھا. ایک کو ایک کہنا بھی کفر ہے. بھائی اللہ واحد نہیں ہے, واحد کی جمع ہوتی ہے. اللہ احد ہے, ایسا ایک ہے جسے ایک نہیں کہا جا سکتا. اب وہ تھا ہی ایک, ایسا ایک ہے تو معلوم ہوا جب وہ ایسا ایک تھا تو نہ وہ خالق تھا. خالق تو تب ہوگا جب کسی کو خلق کرے گا, رازق تب ہوگا جب کسی کو رزق دے گا, مصور تب ہوگا جب کسی کی تصویر بنائے گا, غائب تب ہوگا جب کوئی ہوگا. اس سے تو غائب ہونا ہے نا, جب کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کس چیز کا ہے؟ تو یہ سارا
فلسفہ ختم کرنے کے بعد اگر آپ پریشان ہو چکے ہیں، 22 رمضان بظاہر امام حسن، تو دلوں میں پڑھیے گا امام حسن کا بظاہر امامت کا پہلا دن، اور پوچھا کہ مولا یہ تبرک الامام، آپ کو مبارک ہو آپ امام بن۔ امام جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ تبرک الامامت ہے، مجھے مبارکباد مت دو کہ میں امام بن گیا، امامت کو مبارکباد دو کہ میں نے قبول کر لی۔ ہم منصبوں سے پاک ہیں، ہمیں منصبوں کی حاجت نہیں، ہمیں منصبوں کا احتجاج نہیں۔ کہ بولا پھر آپ کو کس چیز کی مبارکباد دی جائے؟ کہ 3 مبارکباد، توجہ کے بنا 3 مبارکباد دیا کرو۔ کہ بولا کون کون سی؟ کہ پہلی مبارکباد حسن کو یہ دیا کرو جب حسن کو ملنے آؤ کہ السلام علیکم یا حسن بجدک ہو ویبن محمد ہو قلب لا قلب المقیم۔ مجھے پہلی مبارکباد یہ دیا کرو کہ میں حسن اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ پہلی مبارکباد یہ دیا کرو کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں۔ کہ مولا دوسری مبارکباد، کہ مجھے دوسری مبارکباد یہ دیا کرو کہ انا وابن ولی ہوا وجود لا وجود، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے۔ اور ہوا یبن ام فاطمہ حجاب اللہ، اور میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اس کا پردہ ہے، جسے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کروں، توجہ نہیں کرتے محترم، اور معصوم کیا کہتے ہیں؟ ہوا کعبۃ مسلوہی، کعبہ ہماری مسل ہے، ہم کعبے کی مسل ہیں، فرق ہے کہ ہم کعبے میں چھپے تھے اور وہ ہم میں چھپا تھا، مگر جب سے ہم ہیں تب سے وہ ہے، مگر وہ ہم میں ہے، ہم اس میں ہیں۔ خیر شکر دو اگر آپ کو مجھے بھی آتی ہے۔ وہ ہم میں ہے، ہم اس میں ہیں۔ وَعِلَّةَ الْمُبَالِغَةِ، اور یاد رکھو کسی علت میں مبالغہ نہیں کرنا، وہ کل ہم جیسا ہے، ہم اس جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نہیں کہنا، کہ بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تم ہمیں اللہ کہتے ہو ہمارے فضائل کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے فضائل کی حد نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں کہ جب بڑا چھوٹے سے گفتگو کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے، ایسے ہی بڑا جب چھوٹے سے گفتگو کرے گا تو اسے حکم کہتے ہیں، اور جب دو ہم منصب بات کریں گے تو التماس ہوتا ہے، اور جب چھوٹا بڑے کو کرے گا تو وہ سوال ہوگا۔ دیکھیے اگر خدا کی قسم اگر کوئی جوہلا بیٹھے ہوتے تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، آپ بیٹھے ہو ساری بات ضائع ہو گئی۔ چھوٹا جب بڑے سے کرتا ہے سوال ہوتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ خود کیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اللہ تم سے سوال کر رہا ہوں، کچھ نہیں چاہیے سوائے ان سے مودت۔ معصوم فرماتے ہیں جو وہ ہمارے عشق میں ہماری امت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے کیا ہم اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں مسلو ہو، وہ ہماری مسل، اور انا نحن حالات اللہ، ہمارے حالات بھی ایسے، کبھی وہ ہم جیسا ہوتا ہے،
کبھی ہم اس جیسے ہوتے ہیں. اور لفظ کنتو کو ذہن میں رکھیے گا. کنتو 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پہلا کنتو اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، ایسے ہی. دوسرا کنتو محمد نے کہا کنتو نبی آدم بین الماء والطین. تیسرا کنتو علی نے کہا کنتو علی آدم بین الماء والطین. ٹھیک ہے. چوتھا کنتو کہا آج کی شب جناب فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پہ لے کے کنتو کنزن مخفی، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے میں نے ظاہر کیا. اور 5واں کنتو ہے کنتو مولا. یہ 5 کنتو ہے. پہلا کنتو یوم الست جسے اللہ نے کہا، جسے ادب سے پہلے کہا جاتا ہے. یوم الست آپ کو سمجھانے کے لیے ادب سے بھی پہلے اللہ نے کہا کنتو. اور غدیر میں رسول نے کہا کنتو من کنتو. اب مسئلہ ہے عربی گرامر میں چلا جاؤں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. فوراً نہیں کہا رسول نے من کنتو. اس کے لیے پوری تمہید باتی ہے. جیسے میں نے ابھی جو پڑھنا ہے، جو میں نے لفظ بتانا ہے صرف ایک، حقیقتاً بات ہے آج کے دن کی قسم میں صرف ایک لفظ بتانا ہے جس کے لیے میں اتنی تمہید باندھ ہوں. تو رسول نے اتنا بڑا جملہ کہنے کے لیے کوئی تمہید تو باندھی یقیناً باندھی. اب وہ مولوی یاد نہیں کرتے اس لیے کہ بہت مشکل ہے. رسول نے کہا کہ فلانوں کا ممبر بنایا تھا، علی کو اپنے ساتھ بلند کیا اور علی کا حال بلند کیا. من کنتو مولا فوراً نہیں کہا، ہاتھ بلند کر دیا تھا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یا صحابہ انت تشکر محمد، میں محمد تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے ہر وہ شے مانی ہے جسے تم نے دیکھا نہیں. اور آج کے میں نے پورا 13 رجب سمیٹ دیا ہے ایک جملے کے اندر. ٹھیک ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی من کنتو بولا نہیں کہا ہاتھ بلند. میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے ہر وہ شے مانی جسے تم نے دیکھا نہیں. وَلِلَّهُ الْغَيْبِ، تم نے اللہ کو دیکھا نہیں، میرے کہنے پہ مانا. وَالنَّبِيِّينَ، تم نے نبیوں کو دیکھا نہیں، میرے کہنے میں مانا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ غَيْبِينَ، تم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر میرے کہنے پہ مانا ہے. چونکہ آج دین مکمل ہو رہا ہے اور محمد پہ واجب کہ جو تم نے دیکھا نہیں آج دکھا کے چلا جاؤ. آج میں محمد پہ واجب ہے کہ میں ہر وہ شے دکھا کے جاؤں جو تم نے دیکھی نہیں. اس وقت رسول نے خطبہ دیا، ہاتھ بلند ہے. الحمدللہ الذی یقول للہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ہاتھ یہی ہے اور بلا تشبیہ اشارہ سمجھتے جائیے گا عربی کا، مجھے عربی کا ترجمہ کرنا نہیں. ٹھیک ہے. یقول کن فیکون الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق الجن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ الصلاۃ والسلام محمد وقال قاب قوسین فزت برب القوت ویقرز ابو طالب ویقرز فی الدنیا. اے ابو طالب گواہ رہنا، تم نے وہاں گواہی دی تھی تیرے بیٹے کی، یہاں گواہی دے رہا. کسی کا بات آگے بڑھنی ہے، آگے بات بڑھنی ہے. وَيُقُولُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے آدم دیکھا نہیں، ہاذا آدم. تم لوگوں نے نوح دیکھا نہیں ہے، ہاذا نوح. تم لوگوں نے ابراہیم دیکھا نہیں ہے، ہاذا ابراہیم. تم لوگوں نے موسیٰ دیکھا نہیں ہے، ہاذا موسیٰ. اور کبھی میرے جانے کے بعد مجھے دیکھنا ہو، ہاذا محمد وانا علی کنت کنزا مخفیا. وہ جو چھپا ہوا خزانہ تھا آج ظاہر کر کے جا رہا ہوں. من کنت مولا، اسے آج ظاہر کر کے جا رہا ہوں. وَهَذَا صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ،
یہ مومنین کی نماز ہے. وَهَذَا حَجُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن کا حج ہے، لا مسلمون، مسلمانوں کا حج نہیں ہے. کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ یہ تو مومنون وَحِدَّتِهِ هَذَا الْمُؤْمِنُونَ، یہ مومن کا حج ہے. وَصِيَامُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن کا روزہ ہے. وَهَذَا صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور رسول خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، وہ رسول کا خطبہ سن نہیں رہا. رسول سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے خطبے پہ غور کرو، کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں علی کا فضائل پڑھ رہا ہوں، اور تم مسلسل نماز پڑھے جا رہے ہو. وہ نماز پڑھے جا رہا ہے کہ فوراً 2 آیتیں نازل ہوئی سورہ موت. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. لعنت ہے اس نمازی پہ جو نماز سے غافل ہو رہا ہے. لعنت ہے. حضور بے نمازی پہ لعنت نہیں ہے. لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. لعنت ہے اس نمازی پہ جو اس نماز سے غافل ہے. وَبَيْتُ الْوَجُودِ، اور یہ وجود ہے اس کا، یہ اس کا کل وجود ہے. وَهُوَ الْأَمْقَانِ لَا مِلْقِ، اس کی تو کوئی شے ہی نہیں، اس کی شے کو وہ اپنی شے کہتا ہے، اس کی چیزوں کو وہ اپنی چیزیں کہتا ہے، اس کے اختیارات کو وہ اپنے اختیارات کہتا ہے، اس کی ملکیت کو وہ اپنی ملکیت کہتا ہے. جیسے کہ عربی ابھی تھوڑی اجازت دیتی، ٹھیک ہے. جیسے بیت اللہ لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں. ویڈیو بن رہی ہے، کسی مولوی کو دکھا دیجیے، یہ گرامر بنتی ہے، بات آئی ہوئی تو بیت اللہ ہوا، یہ تو یہ پوری گرامر بنتی ہے. اس کا مطلب ہے سونے والا گھر. بیت اللہ یعنی وہ گھر جہاں اللہ سوتا ہے. اللہ استراحت کرتا ہے، جہاں اللہ آرام کرتا ہے. حضور اللہ سو جائے تو اللہ نہیں رہتا. جب کوئی سویا جسے کہہ رہا ہے کہ میں سویا ہوں، اس پہ حدت میں کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ یہ ان کا گھر نہیں، میرا گھر. پھر رسول پاک خطبہ دیتے ہیں حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا مومن، اسے ماننے والا مومن ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ ہر اس کا امیر ہے جو دعوی مومن کرتا ہے. جبریل آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ انا مومن ہوں، کہ اللہ بھی مومن ہے. رسول کہتے ہیں کہ اللہ مومن ہے تو پھر میں بھی مومن ہوں. یا علی انت امیر المومنین، مگر تو مومن نہیں ہے، تو امیر المومنین ہے. وَيُخْلِقُ يَا صَحَابَتِهِ ھذَا خِلْقَتِهِ وَخِلْقَةَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ إِلَّا وَأَصْحَابِهِ وَسُلَمَّ. یہ وہ ہے کہ جو خلق کرتا ہے تو دعویٰ وہ کرتا ہے، رزق یہ دیتا ہے تو دعویٰ وہ کرتا ہے، شکموں میں تصویر یہ بناتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے. حضور بس جس کے لیے پوری تمہید باندھی ہے نا، وہ یہ ایک جملہ. اب میں ممبر چھوڑنے لگا، باقی آپ جانتے ہیں یہ ممبر لفظ ہے، ٹھیک ہے. رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو کرتا ہے دعویٰ وہ کرتا ہے. سوتا یہ ہے، نیند کا دعویٰ وہ کرتا ہے، قتل یہ کرتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے، رزق یہ دیتا ہے، رازقیت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، شکموں میں تصویریں یہ بناتا ہے، مصور کا دعویٰ وہ کرتا ہے، غائب یہ ہوتا ہے، غیبت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، جلال اسے آتا ہے، ذل جلال وہ ہوتا ہے، کرم یہ کرتا ہے، ذل اکرام وہ ہوتا ہے. وَإِن مَوْتِهِ فِي الْخَيْرَاتِ، علی نے علی کو علی خیرات میں دے کر، بہت بڑا جملہ اور آپ نے سبوں سے گزر گیا ہے. علی نے علی کو جو خیرات میں دیا تو وہ یوم ادا میں
نے اپنی ذات کی نفی میرے سامنے کی ہے تو میں اللہ ہر رات تیرے قدموں کا بوسہ لوں میرا بھی تھوڑا سا کرنا فرما جتنے ذاکرین نے علماء کرام نے پڑھا ہے جو فرما جو مومنین نے سنا ہے ان کے دلوں میں منوں پر ہماری صغیرہ کبیرہ پریشان فرما ہمیں اسرار آل محمد کو برداشت عطا فرما اور ہمارے اندر سے تسلیت کو نصب فرما رب جلیل صدقہ محمد والے محمد کے امام زمانے کا ظہور فرما اور